پیارے بچوں، ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک چڑیا اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کی ماں بہت ہی غریب تھی۔ چڑیا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کی ماں باپ بہت زیادہ غریب تھے۔ وہ ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہا کرتے تھے، لیکن چڑیا اپنی محنت سے بہت ہی اچھا پڑھتی تھی۔ چڑیا کی ماں لوگوں کے کپڑے سی کر اپنا گزر اوقات کرتی تھی۔ اس کے پاس کپڑے سلائی کے لیے آتے تو اس کا گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ چڑیا اپنی ماں کو اتنی محنت کرتا ہوا دیکھ کر بہت ہی دکھی ہوتی تھی اور وہ سوچتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر ضرور کچھ بن جائے گی اور اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کر سکے گی۔ اس کا باپ ریڑھی لگاتا تھا سبزیوں کی، سبزیاں بیچا کرتا تھا بیچارہ۔ سارا دن وہ بیٹھ کر سبزیاں بیچتا اور جو تھوڑے بہت پیسے اس کے ہاتھ میں آتے وہ لا کر گھر میں خرچ کر دیتا۔ پھر بھی ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ چڑیا کے گھر میں کھانا بھی بہت مشکل سے بنتا تھا۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتی تھی، خود بھوکی رہ لیتی لیکن اس کو اچھا کھلاتی۔ چڑیا کے اسکول میں چڑیا کے سارے دوست بہت ہی امیر تھے۔ ان کے پاس بہت اچھے بیگ تھے اور چڑیا گھر کا بنا ہوا بیگ لے کر جاتی تھی جو کہ تھیلے جیسا تھا۔ سارے دوست ہنستے تھے۔ طوطے نے ایک دن کہا، ارے چڑیا، میرا پرانا بیگ میرے گھر پڑا ہے، اگر تم کہو تو میں وہ تمہیں لا کر دے دوں۔ لیکن چڑیا نے کہا، نہیں، مجھے کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں مجھے بہت ہی اچھی چیزیں دلاتی ہے جو کہ میرے لیے سب سے قیمتی ہوتی ہیں اور مجھے ضرورت نہیں۔ پھر ایک دن ٹیچر ان کی کلاس میں آئی اور کہا کہ جلد ہی ہمارے اسکول میں ایک فیشن شو ہونے والا ہے جس میں جو سب سے اچھے کپڑے پہن کر آئے گا اس کو 10,000 روپے کا انعام ملے گا۔ چڑیا اسکول سے گھر واپس جا رہی تھی تو سوچتی جا رہی تھی کہ کاش وہ انعام اس کو مل جائے تو وہ اپنی ماں کے لیے نئی سلائی مشین لے لے اور اس کے گھر میں بہت سارے کام ہو جائیں، کچھ گھر کی مرمت ہو جائے۔ گھر آ کر اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں، ہمارے اسکول میں ایک مقابلہ ہو رہا ہے اچھے کپڑوں کا، میں بھی اس میں حصہ لینا چاہتی ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹی، ہمارے پاس تو عام پہننے کے کپڑے نہیں ہوتے، میں تمہیں اتنے اچھے کپڑے کہاں سے دلاؤں گی؟ ہمارے پاس تو اتنے نہیں ہیں کہ ہم تمہیں اعلیٰ سا ایک لباس دلا سکیں جس سے تم وہ مقابلہ جیت سکو، ورنہ وہ سینے کو کیا نہیں سی سکتی۔ لیکن چڑیا نے کہا، ماں، تم اس کی فکر مت کرو، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ رہا ہے۔ ہم کاغذ کی فراک بنائیں گے جو کہ سب سے الگ ہوگی اور دیکھنا یہ انعام میں ہی جیتوں گی۔ ماں نے کہا، کاغذ کی فراک، وہ کیسے؟ تو چڑیا نے کہا، میری جو اتنی ساری رف کاپیاں پڑی ہیں جن پر میں اسکول کا کام کر چکی ہوں وہ ساری لا کر ہم اس سے ایک بہت ہی اچھی سی فراک سیئیں گے۔ پھر اس کی ماں نے واقعی دن رات ایک کر کے کاغذ جوڑ کے اور کچھ رنگین کاغذ بھی مکس کر کے اس کے لیے ایک بہت ہی پیاری سی فراک تیار کی جو کہ چڑیا نے دیکھا تو اس کا دل خوش ہو گیا اور اس نے کہا، ماں دیکھنا، تمہاری محنت ضرور رنگ لائے گی، یہ مقابلہ تو میں ہی جیتوں گی، ایسی فراک تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوگی، تم سچ میں دنیا کی سب سے اچھی ماں ہو۔ چڑیا نے کہا، میری بیٹی، یہ آئیڈیا تو تمہارا ہی تھا۔ لیکن چڑیا نے کہا، ماں، بے شک یہ میرا آئیڈیا تھا لیکن تم نے تو کمال کر دیا، ساری محنت تو تم نے کی ہے۔ اور پھر مقابلے کا دن آ گیا۔ بہت ساری چڑیاں اور طوطے سب آئے، انہوں نے سب بہت قیمتی لباس پہن رکھے تھے، ساروں کے لباس ایک سے بڑھ کر ایک تھے، بہت ہی تالیاں بجتی تھیں۔ لیکن جب چڑیا آئی اور اس نے کاغذ کی فراک دکھائی تو تالیوں کا ایک شور تھا، ایک طوفان تھا جو رک نہیں رہا تھا۔ ساروں کو وہ فراک اتنی پسند آئی کہ اس کو 10 کے بجائے 20,000 روپے کا انعام ملا اور ٹیچر نے بہت تعریفی کلمات کہے۔ بہت سارے کیمرہ مین آ گئے، ہر طرف سے چڑیا کی تصویریں لینے لگے اور ویڈیو بنانے لگے۔ وہاں پر چڑیا لائم لائٹ میں آ گئی۔ اب تو ہر طرف چڑیا کی ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ چڑیا بہت خوش تھی کہ وہ جیت چکی ہے یہ مقابلہ، اب اس کے دکھ کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ ساروں نے کہا کہ یہ فراک اس نے کہاں سے سلوائی ہے؟ تو چڑیا نے کہا کہ یہ میری ماں نے سی ہے، اور سب اس کی ماں کے دیوانے ہو گئے اور سب نے کہا کہ چڑیا، ہمیں اپنی ماں سے ملواؤ۔ اس کی ماں بیٹھی تھی اور وہاں سے اٹھ کر وہ اسٹیج پر آ گئی
اور اس کی ماں کو بہت بڑے بڑے بوتیکس کے آرڈر ملے اور سب نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کام کریں۔ اس کے اور اس کی ماں کے انٹرویوز ہونے لگے، ویڈیوز بننے لگیں اور تصویریں لی جانے لگیں۔ اس کی ماں نے کہا ہاں ہاں میں ضرور کام کروں گی۔ چڑیا بہت خوش تھی کہ اب تو وہ بہت امیر ہو چکے ہیں، جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ یہ اس کے دماغ کا کمال تھا اور اس کی ماں کی محنت۔ تو پیارے بچوں، سچ ہے جو بندہ محنت کرتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا۔ اب تو وہ لوگ بہت امیر ہو چکے تھے، بہت ہی اچھا سا گھر بنا لیا، کیونکہ چڑیا کی ماں کو بہت بڑے بڑے آرڈر ملتے تھے۔ چڑیا اب اچھے سے اسکول جاتی تھی اور ان کے گھر میں بہت ہی اچھا اور قیمتی سامان تھا، کھانے پینے کی بھی کوئی تنگی نہیں تھی۔ اب اس کا باپ بھی سبزیوں کی ریڑھی نہیں لگاتا تھا بلکہ اس کی ماں کے ساتھ ہاتھ بٹاتا تھا، اور اس کے دوست اب اس سے بہت ہی عزت اور پیار سے ملتے تھے، کیونکہ یہ سارا پیسے کا کھیل تھا۔ اس کے پاس بھی بہت ہی اچھا بیگ آ چکا تھا۔ اب وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بہت ہی خوشی خوشی رہتی تھی، لیکن مغرور نہیں ہوئی تھی۔ یہی تو سارا کمال ہے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ پیسہ آنے کے بعد بھی مغرور نہیں ہوتے۔ اب اس کے دوست اس سے معافی بھی مانگتے تھے کہ وہ کبھی اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن چڑیا نے کہا میرے پیارے دوست ہو بچوں، تم، یہ تم تھی کچھ ایک بھی بہت ہی کہہ غریب سکتے ہو۔ چڑیا کی کہانی جس نے اپنی عقل سمجھ سے اور محنت سے اپنی مقدر کو بدل لیا۔ تو اسی طرح سے سارے دنیا کے کام چلتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو ابھی آپ کے سامنے لائک والا بٹن آ رہا ہے نا، تو اس کو لائک کر دیں جلدی سے، تاکہ چڑیا کی محنت رنگ لے آئے۔ اور اگر آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ چڑیا کی ماں بھی خوش ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، لائک اور سبسکرائب بہت ضروری ہے، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہم سب دوست بن جائیں۔